الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ آمنت باللہ صدق اللہ العلی العظیم۔ وقال اللہ تعالی فی شان حبیبہ الکریم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ اما بعد، معزز سامعین، خانقاہ محبوب اولیاء میں تمام آنے والے مرید متقید، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا یہ اتواری حلقہ ذکر جو ہے الحمدللہ ہر اتوار کو کسی نہ کسی موضوع اور کسی نہ کسی ٹاپک پر ہوتا ہے۔ دعا کرے اللہ تعالی ہم تمام کو اخلاص کے ساتھ آنے اور دین سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ تو یہ ہمارا مقصد اتوار کے ہر ہفتے واری حلقہ کرنے کا، کیونکہ یہ تو سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی طریقہ ہے کہ ہر اتوار کی صبح میں سرکار غوث اعظم اپنے سارے مریدوں کو جمع کر حلقہ یعنی تقریر کیا کرتے تھے۔ ہفتے میں 3 مرتبہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تقریر ہوا کرتی تھی، ایک تو منگل کی رات، دوسرا جمعہ کا دن، تیسرا اتوار کی صبح کا دن۔ تو یہ سارے حلقے کرنے کا مقصد صرف اور صرف بندوں کو سیدھا راستہ چلانا ہے، اللہ تک پہنچانا ہے، وہ کام بتانا جس سے اللہ اس کے رسول راضی ہوتے ہیں۔ تو الحمدللہ آج کا ہمارا یہ ٹاپک جو ہے توبہ رجوع اللہ پر ہوگا۔ توبہ کی فضیلت کیا ہے اور توبہ کا معنی کیا ہے، اور توبہ کے اوپر کچھ ایمان کو تازہ کرنے والے واقعات بھی آپ کے سامنے انشاءاللہ میں عرض کروں گا۔ لہذا کیونکہ تصوف میں، طریقت میں توبہ جو ہے یہ طریقت کی پہلی سیڑھی بھی ہے، یہیں پر قدم رکھ کر بندہ جو ہے آگے کی منزلیں طے کرتا ہے جب کوئی سچی توبہ کرتا ہے۔ اس لیے حدیث مبارکہ میں آیا ہے کہ سچی توبہ کرنے والا وہ ایسا ہے جیسا کہ اپنی ماں کے پیٹ سے آج ہی پیدا ہوا ہو، یعنی اللہ اس کو گناہوں سے ایسے پاک کر دیتا ہے جیسا کہ جس دن وہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا تھا۔ تو توبہ کے فضائل، ایک مرید کو توبہ کے بارے میں، اس کی باریکیوں کے بارے میں جاننا انتہائی ضروری ہے۔ تو اس لیے بزرگان دین فرماتے ہیں کہ توبہ جو ہے طریقت کی پہلی سیڑھی کا نام ہے۔ توبہ کے متعلق قرآن پاک میں ایک نہیں کئی آیتیں ہیں اور کئی احادیث مبارکہ بھی موجود ہے۔ احادیثوں میں قرآن میں کئی جگہ اللہ پاک نے یہاں تک بھی ارشاد فرمایا کہ اللہ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کئی جگہ یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جو توبہ کرتے اللہ تعالیٰ ان کو مطہرین میں رکھتا ہے، یعنی پاک لوگوں میں رکھ دیتا ہے، ان کو پاک کر دیتا ہے۔ آگے چل کر میں بتاؤں گا کہ توبہ کا کیا معنی ہے، کیا مطلب ہے، لیکن پہلے توبہ کے بارے میں قرآن کی آیتوں کی میں نے 2 ترجمے آپ کے سامنے رکھے کہ اللہ
توبہ کرنے والوں سے محبت رکھتا ہے، اور اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کے لیے فرماتا ہے وہ مطہرین اور وہ پاک لوگ ہو جاتے ہیں۔ اور قرآن پاک میں ایک آیت ہے جس میں اللہ فرماتا ہے اے ایمان والو اللہ کی بارگاہ میں توبۃ نصوحہ کرو۔ تو توبۃ نصوحہ کیا ہے جو اللہ قرآن میں فرما رہا ہے؟ تو ایسی سچی توبہ کرو کہ بعد میں پھر وہ کام نہ کرو جس کام سے تم نے توبہ کر لی ہے۔ یوں سمجھیے کہ پیرا میرے میرا سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا سرکار آپ بتائیے توبۃ النصوحہ کا ذکر قرآن میں آیا ہے، اس کا معنی کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ تو سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا توبۃ النصوحہ جو اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے غوث اعظم فرماتے ہیں اس کی مثال ایسی ہے جس طرح تھن سے دودھ باہر آ جائے، جیسے کہ جانور کی تھان سے دودھ باہر آ جائے تو پھر واپس نہیں جاتا، اسی طرح بندہ جو سچی توبہ کر لیتا ہے تو پھر واپس گناہ کی طرف نہیں جاتا، اس کو توبۃ النصوحہ کہتے ہیں۔ جیسا دودھ کا جانا واپس ممکن نہیں ہے، اسی طرح جو سچی توبہ جن کو اللہ توبۃ النصوحہ کی توفیق عطا فرماتا ہے تو سمجھ جاؤ کہ وہ گناہ جس سے وہ توبہ کر چکا ہے پھر وہ پلٹ کر اس کی طرف نہیں جاتا۔ تو توبۃ النصوحہ قرآن پاک میں اس لیے بزرگان دین علیہ رحمت رضوان کو آپ دیکھ لیں کہ وہ جو ہے کثرت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرتے تھے، اور توبہ کی بدولت ان کو بڑے بڑے مقامات اور درجات بھی ملے ہیں، جیسا کہ خود نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں دن میں 70 مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرتا ہوں۔ اب جبکہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم معصوم ہیں، یعنی ہر نبی معصوم ہوتا ہے، فرشتے معصوم ہوتے ہیں۔ معصوم کا معنی کیا ہے؟ معصوم کا مطلب اور معنی یہ ہے کہ جن سے گناہ ہو ہی نہیں سکتا، جن سے گناہ ہو ہی نہیں سکتا۔ وہ کون ہے؟ وہ انبیاء ہے اور وہ فرشتے ہیں جن سے گناہ نہیں ہو سکتا۔ لہذا انبیاء معصومین ہوتے ہیں، فرشتے معصوم ہوتے ہیں، تو معصوم وہ جن سے گناہ ہو ہی نہیں سکتا، پھر بھی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو ہے دن میں 70 مرتبہ استغفار کر رہے ہیں، غور کرنے کی بات۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دن میں 70 مرتبہ استغفار یعنی اپنی توبہ کرنے کی وجہ، سب سے پہلی وجہ تو یہ ہے کہ یہ سرکار اپنی امت کو تعلیم دینا چاہتے ہیں، جس میں گناہ گار بھی نیک سب کے لیے تعلیم ہے کہ نیکوں کو یہ نہ سوچے کہ میں بہت بڑا نیک آدمی ہوں مجھے توبہ کی ضرورت نہیں ہے، اور گناہ گار یہ نہ سمجھے کہ میں تو گناہ کرتا رہوں گا شاید میری توبہ قبول ہوگی یا نہیں ہوگی، یہ سوچ کر اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ لہٰذا حضور امت کو تعلیم دینے کے لیے یہ عمل کرتے تھے کہ جب میں تمام نبیوں کا سردار ہو کر اللہ کی بارگاہ میں دن میں 70 مرتبہ استغفار کرتا ہوں تو تم میرے غلام ہو، تم بھی اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو، کیونکہ اللہ اپنے بندوں سے 70 ماہوں سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ ایک تو وجہ یہ ہے کہ یہ حضور کو تعلیم دینا تھا امت کو، اس کا مطلب یہ نہ نکالے کہ معاذ اللہ حضور سے کوئی غلطی ہوئی ہے، ہو ہی نہیں سکتا۔ اور دوسری وجہ یہ ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا اے حبیب، اللہ پاک قرآن میں فرماتا ہے ہمارے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، جس کا معنی اور ترجمہ یہ ہے اللہ فرما رہا ہے اے میرے حبیب تیرا ہر آنے والا وقت، ابھی آپ 11 بجے 12 بجے آپ آئے گا وقت، 1 بجے گا 2 بجے گا، یہ سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ تو اللہ پاک فرما رہا ہے اے حبیب تیرا ہر آنے والا وقت پچھلے وقت سے افضل ہوگا، ہر آنے والی گھڑی تیرے لیے بلندی ہوگی،
تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پردہ فرما کر ظاہری دنیا سے 1400 سال ہو گئے. جتنے وقت گزرے ہیں نا، ہر وقت حضور کے درجات اللہ بلند کرتے رہ رہا ہے. یہ آیت کے مطابق وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اے حبیب تیرا ہر آنے والی گھڑی پچھلی گھڑی سے افضل ہوگی. تو یہ جب آیت مبارکہ نازل ہوئی تو بزرگان دین فرماتے ہیں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آخرت خیر لک من الاولیٰ، یہ آیت مبارکہ جو ہے، یہ آیت کے تحت حضور صلی اللہ تعالی وسلم جب دیکھتے تھے کہ پچھلی گھڑی سے آنے والی گھڑی افضل ہے، تو جیسا جیسا وقت اوپر جاتا تھا تو پچھلی گھڑی کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ نے حضور کو جو اس سے بڑا مقام عطا فرمایا ہے، اس کو دیکھ کر سرکار استغفار پڑھ لیا کرتے تھے. یہ عاجزی تھی حضور کی. کیا چیز ہے؟ یہ تصوف کی ایک بات بتا رہی ہے. حضور کی عاجزی تھی کہ اللہ، کیونکہ تکبر نہیں ہے، انانیت نہیں، یہ تصوف کی ایک تعلیم ہے کہ اللہ کتنے بھی درجات بلند کرے، اپنے آپ کے اپنے اندر انا نہ لاؤ، تکبر نہ لاؤ، عاجزی اختیار کرو. یہ حضور کی عاجزی تھی، اور بزرگوں کو ایک تعلیم بھی تھی، تصوف کو ایک تعلیم بھی تھی کہ تمہیں کتنا بھی بڑا مقام مل جائے کسی کو گرا کر مت دیکھو، کسی کو بے عزتی کی نظر سے مت دیکھو، ارے میں تو اونچے مقام پہ، یہ کون ہے، فلاں کون ہے، فلاں کون ہے. یہ ایک تعلیم بھی حضور کا استغفار پڑھنے کی وجہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. حضور کیوں پڑھا کرتے تھے؟ 2 وجہ بتایا، ایک تو امت کی تعلیم کے لیے، دوسرا یہ حضور کی عاجزی تھی. بولو نا سبحان اللہ. تاکہ امت کو ایک سبق مل جائے کہ کتنے بھی بلند مقام پر آؤ، اپنے دل میں عاجزی پیدا کرو، نرمی پیدا کرو، انانیت تمہارے دل میں نہ آئے. یہ سمجھانے کے لیے تھی. اب آئے حدیث پاک قرآن کی 2-3 آیتیں، اس کا ترجمہ، پھر حدیث بتانے کے بعد اور ایک میں آپ کے سامنے حدیث مبارکہ، کیونکہ توبہ جو ہے، جب بندہ توبہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ کو بڑی خوشی ہوتی ہے. اس کی مثال حدیث پاک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. سرکار فرماتے ہیں کہ اگر ایک شخص جنگل سے آ رہا ہو اپنی سواری پر، اور اس کو کئی میل دور جانا ہے ابھی، اور اس کے اونٹ پر خورد نوش کا سامان تھا، وہ اس جانور پر بیٹھ کر آ رہا ہے، جس جانور پر اس کے جو ہے کھانے پینے کا سامان تھا، اور اس پر بیٹھ کر آ رہا ہے. راستے میں ایک جگہ رکا، چاروں طرف جنگل ہے. اب وہ رک کر کچھ دیر آرام کرنے کے لیے اپنے سواری کو باندھ کر ایک جھاڑ کے نیچے آرام کر رہا. جب آنکھ کھولا، یعنی سو کے اٹھنے کے بعد جب آنکھ کھولا تو دیکھا اس کا جانور نہیں ہے. اس سے اندازہ کرے، حضور مثال یہ دے رہے، سرکار فرما رہے ہیں آپ، اس سے اندازہ یہ کرو کہ ایک شخص جنگل میں ہو اور اس کی سواری گم جائے، جس پر کھانے پینے کا سامان، اس کو جانا بھی ہے، اور چاروں طرف دور دور تک جو ہے نا جنگل ہی جنگل ہو، دور دور تک جو ہے انسان کا یا پانی کا کوئی انتظام ہی نہ ہو. تو ایسی صورت میں اب اس کی جان لب پر آئے گی تو نہیں آئے گی؟ مجھے بتائیں. کیا ایک تو جانور چلا گیا ہے، اور دوسرا جو ہے دور دور تک جنگل ہی جنگل ہے، نہ پانی کا انتظام ہے نہ کچھ نہیں، پھر جائے گا تو اپنی منزل تک کیسے جائے گا؟ اسی حالت میں وہ حیران پریشان ہے، کیا کرے. اس سے ذرا آپ اندازہ کریں کہ سفر میں اس کو آپ بہت خوبی اندازہ لگا سکتے ہیں. پھر سرکار فرماتے اچانک اس کو اس کا اونٹ مل جائے، اچانک اس کو اس کی سواری مل جائے جس میں وہ سامان لدا ہوا تھا، تو مجھے بتاؤ، سرکار فرمائے مجھے بتاؤ اس کو کتنی خوشی ہوگی. جنگل میں اچانک اونٹ گم ہو گیا تھا جس پر خورد و نوش کا سامان تھا، کھانے پینے کا سامان تھا، اور وہ گم ہو گیا، وہ بڑا پریشان تھا. لیکن اچانک مل جائے، واپس ہی ملنے پر اس کے جسم میں جان آ جائے گی، یار اب تو میرے جان تو بچ گئی میری، اب میں اپنی منزل تک پہنچ جاؤں گا، سواری بھی آ گئی، سامان بھی سامان مل گیا. تو سرکار فرماتے یہ مثال ذہن میں رکھو کہ جس طرح وہ نوجوان کی سواری واپس ملنے پر جو خوشی ہوتی ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ اس نوجوان کی خوشی کو ذہن میں رکھے. اللہ پاک اس بندے سے اس سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے جو بندہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنے کے لیے آتا ہے. یعنی اللہ کی رحمت کتنی خوش ہو جاتی ہے کہ جو بندہ سچے دل سے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنے کے لیے آتا ہے. تو توبہ اس لیے کہا گیا مریدوں کو، توبہ یہ پہلی سیڑھی ہے تمہارے درجات کو بلند کرنے کے لیے.
بندہ جب توبہ کرتا ہے تو پھر اللہ پاک اس کو مقامات بھی عطا فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو درجات بھی عطا فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو رتبہ بھی عطا فرماتا ہے۔ لہٰذا یہ حدیث پاک کو ذہن میں رکھے۔ ایک اور حدیث پاک میں آپ کو سامنے سناتا چلوں۔ یہ سارے حدیث مبارک کو سننے کے بعد جب بندہ توبہ کرتا ہے تو پھر اس کو اللہ تعالیٰ، کیونکہ اللہ توبہ کرنے والوں کو محبت کرتا ہے، اللہ توبہ کرنے والوں سے پسند فرماتا ہے۔ جیسا کہ روایت میں آتا ہے، عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جگہ جہاد میں گئے تھے اور ایک کافر سے آپ کی لڑائی ہو رہی تھی۔ عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالیٰ آپ جنگ کر رہے تھے، جنگ کرتے کرتے آپ نے کہا اس اپنے دشمن ساتھی سے، کافر سے، کہ بھائی میرے نماز کا وقت ہو گیا ہے، میری عبادت کا وقت ہو گیا ہے، کیا کچھ دیر کے لیے تو مجھے ٹائم دے گا میدان جہاد میں؟ جب کہ اس دشمن نے کہا ٹھیک ہے آپ اپنی عبادت کر لیے جب تک میں جنگ روکتا ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے آپ عبادت کے لیے چلے گئے۔ اب آپ جب عبادت کر کر واپس آئے پھر جنگ شروع ہوئی۔ جب جنگ شروع ہوئی تو آپ نے پھر اس کو کہا، اس کافر نے کہا کہ بھائی اب میرے عبادت کا وقت ہو گیا، آپ مجھے ٹائم دیجیے۔ تو عبداللہ بن مبارک نے کہا ٹھیک ہے میں وعدہ کرتا ہوں، تم اپنی عبادت کر لو۔ اب وہ عبادت کر رہا تھا تو عبداللہ بن مبارک کے دل میں خیال آیا کہ موقع اچھا ہے، ایک تو ہے کافر اللہ کو چھوڑ کر غیر کی عبادت کر رہا ہے، موقع اچھا ہے اب اس کو مار دو۔ یہ سوچ کر آپ نے اپنا ہتھیار باہر نکال کر قریب جا ہی رہے تھے، غیب سے آواز آئی، اے عبداللہ ابن مبارک وعدے کی پابندی کرو، جو وعدہ تم نے کیا اس کو نبھاؤ۔ اتنا کہنا تھا، عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں خوف الہی پیدا ہوا اور آپ جو ہے گھبرا کر رونے لگے۔ جب رونے لگے تو وہ کافر جو ہے اپنی عبادت ختم کرنے کے بعد کہنے لگا کیا بات ہے؟ تو عبداللہ ابن مبارک نے سارا واقعہ اس کے سامنے پیش کیا تو اس کافر کے دل پر اتنی بات کا اتنا گہرا اثر ہوا، وہ کہنے لگا واقعی جو ساری کائنات کا رب وہ ایک ہے، میں اپنے کفر سے سچی توبہ کرتا ہوں اور اسلام کو قبول کر لیتا ہوں۔ یعنی اللہ توبہ کرنے والوں کو کتنی محبت بھی دیتا ہے۔ اب اس شخص نے جو توبہ کی اللہ تعالیٰ نے اس کو ولایت کا مقام بھی عطا فرمایا۔ تو توبہ اللہ کو بہت پسند ہے، بس سچے دل سے ایک مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں جو بندہ رجوع ہو جائے پھر دیکھ کے اللہ پاک اس پر کیسا کرم فرماتا ہے۔ حضرت سیدنا خواجہ حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کون ہے خواجہ حسن بصری؟ خواجہ حسن بصری کے بارے میں یاد رکھے، آپ کا مزار مبارک بصرہ میں، الحمدللہ مجھ فقیر کو حضرت کی مزار کی زیارت بھی نصیب ہوئی ہے۔ خواجہ حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یوں سمجھیے کہ سارے سلسلے آپ ہی سے نکلے، قادری ہو، چشتیہ ہو، سہروردیہ ہو، شاذلیہ ہو، کیونکہ نقش بندی سلسلہ یہ ابو بکر صدیق سے ملتا ہے۔ یہ سارے سلسلے جو ملے ہیں نقش بندی سلسلے کو چھوڑ کر یہ خواجہ حسن بصری سے پھر حضرت علی تک جاتے ہیں، کیونکہ خواجہ حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب پیدا ہوئے تابعی کے دور میں، اور خواجہ حسن بصری اتنے بڑے بزرگ ہیں، ان کو تمام مسلمانوں کی ماں حضرت سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا دودھ بھی پینا نصیب ہوا ہے۔ خواجہ حسن بصری حضور کی یہ مقدس بیوی سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا، کیونکہ آپ کے والدہ آپ کی کنیز تھی، آپ کی والدہ خواجہ حسن بصری کی والدہ اس گھر میں کنیز تھی، کچھ کام سے باہر گئے، کیونکہ آپ چھوٹے دودھ پیتے بچے تھے، آپ دودھ کے لیے رو رہے تھے، تو سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ کو اپنا مقدس دودھ پلایا ہے۔ یوں اس حساب سے یہ حضور کے رضائی بیٹے بھی ہو گئے، ٹھیک ہے۔ خواجہ حسن بصری بہت بڑے بزرگ ہیں۔ پھر انہوں نے مولائے کائنات علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سے علم سیکھا، انہی کے پیچھے نمازیں پڑھی،
یہاں تک کہ مولائے کائنات علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو خلافت بھی عطا فرمایا۔ لہذا خواجہ حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں آپ جو تقریر کرتے تھے، دور دور سے لوگ آپ کے پاس آ کر، بھائی جو حضرت علی سے خلافت لیا ہو، مولائے کائنات سے جو مرید و خلافت ہو، خلیفہ ہو، اور مولائے کائنات سے جو پڑھا ہو، سیدہ ام سلمہ کا جو دودھ پیا ہو، اس کے علم میں، اس کے عمل میں، اس کے تقوی میں، اس کی تقریر میں اللہ پاک نے کتنا اثر رکھا تھا۔ بصرہ میں آپ کا مزار مبارک موجود ہے، دور دور سے لوگ خواجہ حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں آتے، اپنے علم کی پیاس بجھاتے۔ کئی لاکھوں ہزاروں لوگوں نے آپ کے ہاتھ پر توبہ کر کر اسلام کو قبول فرمایا۔ آپ کے پڑوس میں یعنی خواجہ حسن بصری اتنے بڑے بزرگ ہیں، میں آپ کو سمجھا دیا ہوں، یہ مختصر باتیں ان کے بارے میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے۔ خواجہ حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پڑوس میں ایک بوڑھا تھا جو کافر تھا، جو آتش پرست تھا، یعنی آگ کی پوجا کرنے والا تھا۔ اس کا نام شمعون تھا اور اس کی عمر 70 برس تھی۔ کتنے برس؟ 70 برس سے وہ آگ کی پوجا کر رہا تھا۔ خواجہ حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پڑوس میں رہتا تھا۔ آپ کو معلوم ہوا کہ وہ ایک دم بیمار پڑ گیا، بہت بیمار ہے، یوں سمجھے کہ آپ کچھ ہی لمحوں میں یا کچھ دنوں میں اس کا انتقال ہو جائے گا۔ وہ خواجہ حسن بصری کو جب معلوم ہوا تو آپ اس کے پاس گئے، اور اس کے پاس جب گئے تو دیکھا کہ وہ ایسے حالت میں بھی سامنے آگ کے سامنے بیٹھا ہوا ہے، یعنی آگ کی عبادت کرتے ہوئے بیٹھا ہوا ہے، اور اس کے آگ کے دھواں کی وجہ سے، یعنی اس کی تپش، اس کی گرماہٹ کی وجہ سے، اس میں آگ سے جو دھواں نکلا اس کی وجہ سے اس کا چہرہ بھی کالا ہو گیا ہے، پھر بھی وہ بیٹھا ہوا ہے۔ تو آپ اس کے قریب گئے اور جا کر کہا کہ کتنے سال سے تم اس کی عبادت کر رہے ہو؟ تو وہ کہنے لگا کہ حضرت میں اس کی عبادت 70 سال سے کرتا ہوں۔ تو کہا کہ اب تو تمہارا وقت بھی قریب آ گیا ہے، ابھی بھی موقع ہے، تم اس کی عبادت کرو، آگ کو بھی پیدا کرنے والا ہے۔ کیونکہ آتش پرست کا یہ ماننا ہے کہ آگ ہی خدا ہے، معاذ اللہ، آگ کی پوجا کرنے والوں، اور آگ کی اگر ہم عبادت کریں گے تو آگ ہمیں نہیں جلائے گی، اس لیے وہ آگ کی عبادت کر رہے تھے۔ تو آپ نے فرمایا دیکھو اس کی عبادت کرو جس آگ کو بھی اللہ پاک نے پیدا فرمایا، اور کہا تم 70 سال سے تم اس کی عبادت کر رہے ہو، تو اپنا ہاتھ ڈال کر دیکھو یہ اب بھی تمہیں جلا دے گی۔ 70 سال سے تم اس کی عبادت کر رہے ہو، ہاتھ ڈال کر دیکھو آگ ابھی تم کو جلا دے گی۔ لیکن جس آگ کو پیدا کرنے والا، ساری کائنات کو پیدا کرنے والا اللہ کی عبادت جو کرتا ہے بغیر رب کے حکم کے، یہ آگ جو ہے کسی کو نہیں جلاتی۔ تو کہنے لگا اس کی کوئی مثال آپ دے سکتے ہیں؟ تو خواجہ حسن بصری نے فرمایا دیکھو میں اپنا ہاتھ آگ میں ڈال کر بتاتا ہوں، اور میرا یہ ایمان اور یقین ہے کہ یہ آگ بغیر اللہ کے حکم سے کسی کو نہیں جلاتے۔ یہ کہہ کر خواجہ حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا ہاتھ اس کے آگ میں ڈالا۔ کچھ دیر کے بعد جب باہر نکالا تو آگ نے آپ کے ہاتھ تو ہاتھ کے بال کو بھی نقصان نہیں پہنچایا۔ اب یہ کرامت دیکھنا تھا اس کے دل میں، اس کافر کے جو 70 سال سے وہ عبادت کر رہا تھا آگ کی، اس کے دل میں ایمان کی چاشنی پیدا ہوئی۔ وہ کہنے لگا اے حسن بصری میں اسلام قبول کر لوں گا، میں توبہ کرتا ہوں اپنے کفر سے۔ توبہ کرنے والوں کو اللہ بہت محبوب رکھتا ہے۔ میں توبہ کرتا ہوں اپنے کفر سے، لیکن ایک بات کی آپ گارنٹی دے دیجئے میں اسلام قبول کروں گا۔ تو کیا گارنٹی چاہتے ہو؟ تو اس کافر نے کہا کہ اے حسن بصری آپ اس بات کو ایک پرچے پر لکھ کر دے کہ میں 70 سال سے اس کی عبادت کر رہا تھا، لیکن اب میں توبہ کرتا ہوں اس سے، اور توبہ کر کر میں اللہ کی بارگاہ میں رجوع اللہ ہوتا ہوں، تو کیا اللہ پاک میری توبہ کو قبول فرمائے گا اور مرنے کے بعد اللہ مجھے عذاب نہیں دے گا؟ اس بات کا آپ اقرار نامہ چٹھی پر لکھ کے دیجئے۔ تو خواجہ حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہاتھ سے قلم سے اس کو لکھ کے دیا اور فرمایا کہ میں لکھ کے دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے تیرے اس غلطی کو معاف بھی فرمائے گا اور جنت میں داخل فرمائے گا۔ آپ نے اس اقرار نامے کو قریب لیا، فرمایا میں کلمہ پڑھتا ہوں، کلمہ پڑھ دوں، اور سچی توبہ کیا اپنے کفر سے، اپنے گناہوں سے، اور کہا خواجہ حسن بصری سے جب میرا انتقال ہو جائے نا
تو اس پرچی کو جو آپ نے لکھ کے دیا ہے، اس پرچی کو میرے قبر کے اندر سرانے رکھ دینا، تاکہ میں فرشتے جب آئے قبر میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ لہٰذا کچھ دن کے بعد اس کا انتقال ہوا۔ جب اس کا انتقال ہوا تو خود خواجہ حسن بصری نے اس کو نماز جنازہ پڑھا کر بڑے عزت کے ساتھ جب دفن کیا اور ساتھ میں قبر میں پرچہ بھی رکھ دیا، واپس گھر آئے تو خواجہ حسن بصری کو ایک دل میں خیال پیدا ہو گیا کہ تو نے یہ کیا کر دیا۔ تیرے دیکھیں بزرگان دین اتنے اعلیٰ مقام پر ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی ان کے دلوں کی سوچ عاجزی ان کے ساری دیکھے۔ ہم تو 5 ٹائم کی نماز پڑھ لے تو ہم کسی کو گرا کر دیکھنا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ کون ہے، یا تو بے نمازی ہے، لیکن اللہ والوں کے دلوں میں عاجزی ان کے ساری کیسی ہوتی ہے، اب یہ دیکھیں، اور اسی کو اللہ پسند فرماتا ہے۔ خواجہ حسن بصری سوچنے لگے کہ یار میں نے کر کیا دیا ہے کہ میں اپنے گناہوں، جبکہ ولی گناہوں سے محفوظ ہوتے ہیں، لہذا مجھے اپنے گناہوں کا، اپنے حال کا پتہ نہیں ہے کہ میرا حال کیا ہوگا مرنے کے بعد۔ یہ عاجزی تھی آپ کی۔ ولیوں کتنے بڑے امام ہیں، کہنے لگے مجھے اپنے حال کا پتہ نہیں ہے، میرے مرنے کے بعد میرا کیا ہوگا، میں کیسے رہوں گا قبر میں، آخرت میں، اور میں نے کس بنیاد پر اس کو لکھ کر یہ پرچہ دے دیا کہ تمہیں اللہ عذاب نہیں دے گا۔ یہ سوچ کر آپ کے تڑپنے لگے، آپ اسی تڑپ میں آپ کی نیند لگی، اور آپ کو نیند لگنا تھا، خواب نے آپ نے دیکھا اسی آتش پرست کو جو 70 سال سے آپ کی عبادت کر رہا تھا، اس کو نے توبہ کی تھی کفر سے۔ توبہ کرنے والوں سے اللہ محبت کرتا ہے نا، اس واقعے کو ذہن میں رکھے۔ خواجہ حسن بصری فرماتے ہیں خواب میں میں نے دیکھا کہ وہ جنت میں ٹہل رہا ہے، جنت میں وہ ٹہل رہا ہے، اور مجھے دیکھ کر کہنے لگا اے خواجہ حسن بصری گھبرائیے نہیں، یہ تم ٹینشن کیوں لے رہے ہیں، آپ کیوں سوچتے ہیں کہ میرا کیا ہوگا، میں نے کس بنیاد پر میں نے ان کو یہ پرچی لکھ کر دے دی ہے۔ لہٰذا میرا رب بڑا غفور ہے، میں نے جب توبہ کی تو اللہ کو بڑا پسند آیا، اور میری توبہ کو اللہ پاک نے قبول بھی فرمایا ہے، اور یہ چھٹی لے لیجیے، اللہ نے مجھے جنتی بنا دیا ہے، یہ چھٹی میں آپ کو واپس کرتا ہوں۔ وہ چھٹی واپس کرنا تھا۔ خواجہ حسن بصری فرماتے ہیں میری آنکھ کھل گئی، میں خواب سے، نیند سے جب بیدار ہوا تو میں نے دیکھا کہ وہ چھٹی میرے ہاتھ میں رکھی ہوئی تھی۔ اس واقعے سے آپ کو بتاؤں یہ تو میرا رب کتنا غفور رحیم ہے ہم سب کا، کہ وہ 70 برس سے ایک آگ کی عبادت کرنے والوں کو لمحے میں معاف فرما دے۔ تو ہم گناہگار کس قیمت کی مولی ہے کہ ہم اگر سچی توبہ کر لیں گے تو جو حضور کے امتی بھی ہے، کلمہ بھی پڑھ رہے ہیں، لیکن سچی توبہ کیا ہوتی ہے میں آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ آگے چل کر توبہ کا معنی کیا ہے۔ میں پہلے توبہ کے بارے میں قرآن کی آیتیں، احادیث میں نے آپ کو دو سنائی، کچھ واقعات سناؤ تاکہ آپ کا ایمان مضبوط ہو، کیونکہ آدمی میں ایک فطرت ہے، ہر انسان میں ایک فطرت ہے کہ وہ چیز کو وہ پسند کرتا ہے جس میں فائدہ ہو، وہ چیز پسند کرتا ہے جس میں فائدہ ہو، فائدے والی چیز کو ڈھونڈ کر نکالتا ہے، چاہے اس کے لیے کہیں بھی جانا پڑو۔ تو یہ فطرت میں رکھا گیا ہے، جس میں فائدہ ہو فطرت بھی وہاں جھکتی ہے، مزاج بھی وہاں جھکتا ہے، دل بھی وہاں جھکتا ہے۔ تو لہٰذا یوں سمجھے کہ یہ ایک لالچ ہوتی ہے ہمارے اندر، جو ہم جس میں فائدہ ہو اس کو فوراً حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ تو لہٰذا میں آپ کو فائدے والی چیز بتا رہا ہوں، توبہ کرنے سے اللہ کتنا راضی ہو جاتا ہے۔ توبہ سے یہ فائدہ آپ کو دے رہا ہو تاکہ آپ کا مزاج بھی توبہ کے لیے جھکے، آپ کا دل بھی توبہ کے لیے جھکے، کیونکہ شیطان اور نفس آپ کو بار بار وسوسے ڈالے گا، یار تجھ سے بڑا گناہگار کون ہے، تجھے کون معاف کرے گا، تو اس کو کہنا خاموش رہے، جو رب غفور رحیم ہے وہ 70 سال سے عبادت کرنے والے کو ایک لمحے میں معاف کر دے، میں تو اس کا بندہ ہوں، مصطفیٰ کا غلام ہوں، مجھے کیوں معاف نہیں کرے گا۔ آپ دیکھیں حضرت سیدنا عبد الواحد زید چشتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، بہت بڑے بزرگ سلسلے چشت کے، عبد الواحد زید چشتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ جو ہے ایک کشتی میں بیٹھ کر، ہمیں کہیں سفر کے لیے جانا تھا، ہم چلے گئے، اور جب جانے لگے تو ہمارے کشتی میں طوفان سا آیا، اور ہمارا طوفان جو ہے کسی سمندر سے، جب طوفان آیا تو ہم بڑی مشکل سے، ہمارا کشتی ڈوبنے لگی، تو ہم ایک جزیرے میں، جو بالکل سمندر کے بیچ میں سوکھی جگہ ہوتی ہے، اکثر آپ نے دیکھا ہوگا ٹی ویوں میں، سیریلوں میں، کہ ایک سمندر کے بیچ میں سوکھی جگہ، جنگل جو سا پہاڑ ہوتا ہے اس کو جزیرہ کہتے ہیں۔
تو فرماتے ہیں ہم ایک جزیرے کی طرف رک گئے، اور وہاں جزیرے میں ہم گئے تو ہم نے وہاں ایک نوجوان کو دیکھا جو چاند اور تاروں کی عبادت کر رہا تھا۔ تو یہ عبد الواحد زید چشتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں ہم نے اس کو گئے، اس کے بعد اس کو بڑی دیر سے بات کرتے کرتے اس کو سمجھائے کہ ہم تیرے دوست ہیں، ہم کوئی لڑنے جھگڑنے کے لیے نہیں آئے۔ پھر ہم نے اس کو اسلام کی دعوت دی تو اس نے کہا کہ تمہارا اسلام میں داخل کرنے کا طریقہ کیا ہے، تمہارا رب کون ہے، تمہارا ربی کون ہے؟ تو حضرت عبد الزید چشتی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہم نے اس کو بتایا کہ سنو، اس زمین، آسمان، چاند، سورج، ستارے، یہ ساری چیزوں کو پیدا کرنے والا اللہ ہے۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے، یہ ساری چیزوں کو پیدا کرنے والا اللہ ہے، ابھی تو اس نے کہا وہ رہتا کہاں ہے، رہتا کہاں ہے؟ تو عبد الزید چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ دیکھو وہ جگہ سے پاک ہے، لیکن اللہ پاک اپنے شان کے مطابق عرش، ساتویں آسمان پر عرش ہے، عرش اعظم اپنی شان کے مطابق جلوہ فرما، بیٹھا ہوا نہیں، اپنی شان کے مطابق جلوہ فرما۔ تو کہا ٹھیک ہے، جب ساری کائنات کو اس نے پیدا کیا، اس نوجوان نے کہا ساری کائنات کو اس نے بنایا اور سب کو پیدا کرنے والا وہی ہے، لیکن مجھے یہ بتاؤ یہ سب باتیں تمہیں کس نے بتایا، تمہیں کس نے بتایا؟ تو عبد الزید چشتی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہمیں مدینے والے آقا محمد رسول اللہ نے بتایا ہے، اسی رب نے اس ہادی، اس رسول کو زمین پہ بھیجا اور ہمیں انہوں نے بتایا ہے۔ تو یہ کہنا تھا، اس نے کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ اس جزیرے میں دیکھیں آپ معاملہ کیا ہو رہا ہے، بزرگان دین کا ایک اتفاقی حادثہ ہونا اور وہاں پر سے یہ معاملہ طے ہونا۔ اس نے اپنے کفر سے توبہ کی اور اللہ کی بارگاہ میں رجوع اللہ لایا، توبہ کر کر کلمہ پڑھنے کے بعد اس نے کہا کہ رات کا جب وقت ہوا تو وہ ساتھی آپ کے عبد الزید چشتی کے ہم آرام کرنے کے لیے جانے لگے تو وہ کہنے لگا مجھے بتاؤ کہ ہمارا رب بھی سوتا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ دیکھو اللہ سونے سے پاک ہے، وہ حی و قیوم ہے، اس کو اونگنی نہیں آتی، اس کو نیند نہیں آتی، اس کو کچھ نہیں آتی۔ تو کہنے لگا تم لوگ کیسے بندے ہو جو جس کا خالق جو ہے ہوشیار ہو اور اس کے بندے سو جائے؟ ابھی اسلام بول رہا ہوں، محبت اللہ سے کیسے ہو گئی؟ توبہ جب بندہ کرتا ہے نا، اللہ رسول کی محبت کے چشمے اس کے دل میں پھوٹ جاتے ہیں۔ لیکن پشا تو ہو کہ سچی توبہ، سارے کام آسان نظر آتے، دین بھی آسان ہو جاتا ہے۔ یہ اصل میں شیطان اور نفس ہمیں ذہنوں میں بٹھا کے رکھا ہے کہ یار داڑھی رکھنا بہت مشکل کی بات ہے، ہر عمل کرنا بہت مشکل کی بات ہے، اسلام بہت مشکل ہے، اسلام بہت جو ہے ڈینجر ہے معاذ اللہ۔ یہ ساری باتیں جو ہے نا شیطان اور نفس کو دین سے، اسلام سے دور کرنے کے لیے، رب سے دور کرنے کے لیے کرتا ہے۔ لیکن اگر بندہ سچی توبہ کر کر ذرا آگے بڑھے، اللہ قرآن میں فرماتا ہے جو ہماری راہ میں کوشش کرتا ہے میں اس کے لیے راستوں کو آسان کر دیتا ہوں۔ اب غور کرے کہ جو بندہ توبہ جب کرتا ہے نا سچی، تو اس کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے چشمے پھوٹ جاتے۔ کئی برسوں سے چاند ستاروں کی عبادت کر رہا تھا، ابھی کلمہ پڑھ کر ایک دن بھی نہیں ہوا، وہ کہہ رہا ہے تم کیسے رب کے بندے ہو کہ وہ تو سوتا نہیں ہے، تم سو رہے ہو، میں سوؤں گا نہیں، میں اسی رب کی عبادت کرتے رہوں گا۔ اور ساری رات وہ اس کی عبادت، رب کی عبادت کرتا رہا۔ تو ان کے ساتھیوں نے صبح ہوئی اور جب طوفان تھما تو عبد الزید چشتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں ہم نے چاہا کہ چلو اس کو اپنے ساتھ ہمارے شہر لے کر چلے، وہ بھی راضی ہو گیا۔ ہم اس کو اپنے ساتھ لے کر آئے اور وہ جزیرے سے اس کو ساتھ لے کر آئے اور اپنے پاس رکھنے لگے۔ تو وہ بہت زبردست عبادت گزار گزرا۔ جب ہم اس کے پاس جب وہ آئے، اب دیکھیں بندہ جب توبہ کرتا ہے تو اللہ کی ذات پر، اللہ کے صفات پر کیسا یقین پیدا ہو جاتا ہے۔ ہم جب شہر عمان میں اس کو لے کر آئے تو ہمارے ساتھیوں نے آپس میں بات کیا کہ یار یہ نوجوان ابھی جزیرے سے بچپن سے بڑا ہوا، جزیرے سے شہر میں پہلی بار قدم رکھ رہا ہے۔ تو ہم اپنے ساتھیوں سے بات کر کر کچھ پیسے جمع کیے، اچھا پیسے کچھ درہم جمع کر کر اس نوجوان کو دیا کہ بھئی کچھ درہم ہے رکھ لو۔ اس نے کہا کیوں؟ کہا یہ درہم رکھ لو تاکہ تم اس کے ذریعے سے کپڑے بھی خرید سکو، اس کے ذریعے سے کچھ کاروبار بھی شروع کر سکو، تو لہٰذا یہ ہم آپ کے لیے ہم آپس میں چندہ کر کر جمع کر کر آپ کو دے رہے ہیں۔ تو وہ نوجوان کہنے کا مجھے بتاؤ کہ اللہ رزاق نہیں ہے؟ بول اللہ سبحان اللہ۔ ایک دن ہوا تھا یار کلمہ،
کیا میرا رب رزاق نہیں ہے؟ تم ہی تو اس کی صفات بیان کر رہے تھے، کھلاتا وہی ہے، پلاتا وہی ہے، سب کو دینے والا وہی ہے۔ تو توکل کے اس اعلیٰ مقام پر اللہ اس کو ایک ہی لمحے میں پہنچا دیا تھا، یقین پر۔ حالانکہ اس طرح سے لوگوں کی مدد کرنا اسلام اس کی اجازت دیتا بھی ہے، کوئی غلط نہیں ہے۔ آپس میں ایک مسلمان کی مدد کے لیے چندہ جمع کرنا حرام و ناجائز نہیں ہے، بالکل جائز ہے۔ لیکن یہ بندہ جب توبہ کرا نا، اللہ تعالیٰ کو اس کی توبہ اتنی پسند آ گئی، یوں سمجھے کہ اللہ نے اس کو ایک لمحے میں اونچا مقام بھی عطا فرما دیا تھا۔ توبہ توکل کے اس اعلیٰ مقام پر ہو گیا تھا۔ تو اس نے کہا ہاں کہ یقینا اللہ رزاق ہے۔ تو وہ نوجوان کہنا پھر میرا رب مجھے ضائع ہونے نہیں دے گا، مجھے تمہاری مدد نہیں، رب کی مدد کی ضرورت ہے۔ یہ رہ کر وہ شخص جو ہے اپنی زندگی گزارنے لگا۔ جب اسی علاقے میں اس کا انتقال ہوا تو ہم سب بزرگان دین فرماتے ہم سب ساتھی اس سے ملنے کے لیے گئے، جب نزاع کی حالت میں تھا اور بھی رب سے راضی تھا۔ اور وہ ہم نے دیکھا، ہمارے ایک ساتھی کہتے ہیں کہ جب ہم ملاقات کر رہے تھے اس سے تو میری ایک آنکھ، ساتھی فرماتے بزرگ کی فرماتے میری آنکھ لگ گئی، اچانک غنودگی آئی، آنکھ بند ہو گئی۔ ہوتا ہے ایسا بزرگوں کو، کچھ دکھانا ہوتا ہے تو خواب میں دکھایا جاتا ہے۔ آنکھ لگ گئی تو میں نے دیکھا کہ حسین و خوبصورت جو ایک عورت جو ہے تخت پر بیٹھی ہوئی ہے، ایسی عورت جس نے اس کے حسن و جمال کو کسی آنکھ نے دیکھا نہیں ہوگا، بہت خوبصورت عورت تھی۔ اور وہ کہہ رہی تھی کہ اپنے ساتھی کو جلدی میرے پاس بھیج، میں اس کے انتظار کر رہی ہوں کیونکہ اللہ نے میرا نکاح اس سے کرا دیا ہے۔ یہ کہنا تھا بزرگ فرماتے میری آنکھ کھلنا تھا اور میرے ساتھی کی روح نکل گئی میرے سامنے، یعنی آنکھ ادھر میں نیند سے بیدار ہوا اور ادھر ان کی روح پرواز کر گئی۔ تو یہ سارے واقعات بتا رہے ہیں توبہ کرنے سے اللہ اور اس کے رسول اتنے راضی ہو جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کے دلوں میں اپنی محبت کے چشموں کو پھوڑ دیتا ہے، اور تو اور توبہ کرنے والا اللہ کے یہاں بہت قریب بھی پہنچ جاتا ہے۔ دیکھیے توبہ کرنا، کیونکہ ہم جس چیز سے پیدا کیے گئے ہیں وہ ہے مٹی، آگ، ہوا اور جو ہے پانی، ان چیزوں سے اللہ نے ہمیں پیدا فرمایا ہے۔ اور ہمارے سب کے سارے نسل انسانی کے باپ آدم علیہ السلام ہے، سارے نسل انسانی کے باپ آدم علیہ السلام ہے۔ اور آدم علیہ السلام سے جو غلطی ہوئی، یعنی کہ گناہ نہیں ہوا تھا، چوک ہوئی، بھول ہوئی تھی۔ میں پھر کہہ رہا ہوں نبیوں سے گناہ نہیں ہوتا، نبیوں سے کوئی گناہ نہیں ہوتا، یوں سمجھیے وہ چوک ہوئی، بھول ہوئی تھی، کرنا کچھ چاہ رہے تھے، ہوا کچھ، لہٰذا وہ بھول پر بھی، حالانکہ بھول ہو گئی تو اس پہ کوئی پکڑ نہیں ہے، اس پر کوئی عذاب نہیں ہوتا۔ بھول سے اگر کوئی کام کر گئے، بھائی اگر کسی کو چلتے چلتے غلطی سے دھکا لگ گیا تو انسان بھی کہتا ہے یار غلطی ہو گئی تو چل پھر معاف کر دو، غلطی ہو گئی۔ اب آدم علیہ السلام سے جو بھول ہوئی تھی، اس بھول کو آپ نے خود نہیں کیا بلکہ شیطان نے کروایا تھا۔ اور اس کی مثال علماء کرام نے بہت پیاری دی۔ دیکھیے ایک تالاب کے کنارے آپ جا رہے ہیں اور آپ کا پیر پسر کر آپ گر گئے تالاب میں، تو یہ آپ کہہ رہے کہ میں غسل کے لیے کودا نہیں، بھائی بھول ہو گئی، پسل گیا ہوں، پسل کے نیچے گر گیا ہوں۔ اگر آپ دیکھیں، میں مولانا عرفان قادری وہ جگہ سے جاتے، ایک دشمن کو معلوم ہوگا، اس دشمن اس راستے کو چکنا بنا دیا، اتنا چکنا بنا دیا تاکہ مولانا جب اس راستے سے جائے تو پسل کے نیچے گر جائے۔ اور میں گیا اور پسل کر پانی میں گر گیا، تو تھوڑا میرا ارادہ غسل کا تھا، تیرنے کا تھا، تو بولے نہیں، اصل غلطی میری نہیں، جو مجھے گرانا چاہ رہا تھا اس نے جان بوجھ کر راستے کو چکنا کر دیا تھا۔ یہ مثال میں اس لیے دے رہا ہوں، آدم علیہ السلام سے جو معاملہ جنت میں ہوا ہے، یہ آپ خود سے نہیں، معاذاللہ آپ سے گناہ نہیں ہوا بلکہ شیطان نے ایسا کروانا لگایا، اور یہ غلطی آپ سے چوک ہوئی ہے۔ تو نبیوں سے گناہ نہیں ہو سکتا، میں یہ سمجھانا چاہتا ہوں، چوک ہوئی، بھول ہو گئی، لیکن پھر بھی آدم علیہ السلام اس بھول پر بھی 300 سال روتے رہے۔ تو معلوم کیا ہوا، ہمارے نسل انسانی کے باپ آدم علیہ السلام جو گناہ نہیں، بھول ہونے پر رو رہے ہیں، تو کیونکہ باپ کا اثر اولاد میں آتا ہے نا، باپ کا اثر اولاد میں ضرور آتا ہے، تو لہذا بھول ہونے پر ہمارے والد 300 سال پہ رو رہے ہیں، تو ہمیں بھی چاہیے، ہم سے بھول، ہم تو جان بوجھ کر گناہ کرتے ہیں، تو ہم گناہ کر رہے ہیں ان کے بیٹے ہو کر، تو ہمیں بھی چاہیے کہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ رجوع اللہ کرتے رہے، اور توبہ کرنا یہ ہمارے رب کی، ہمارے والد آدم علیہ السلام کی سنت مبارکہ بھی ہے۔
کہ وہ سچا بیٹا ہوتا ہے جو اس کے اندر اپنے باپ کے صفات آئے، باپ کی مزاج آئے، وہی بیٹا ہوتا ہے۔ تو بھولنے پر بھی توبہ کرنا یہ ہمارے والد آدم علیہ السلام کی سنت ہے، ہم ان کی اولاد ہے، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم گناہ پر توبہ کرتے رہے۔ ہاں، بھول جان بوجھ کر کرنا اور کر کے بعد پھر توبہ کے لیے نہیں، توبہ نہیں کرنا، اکڑے رہنا، تکبر کرنا، یہ شیطان کا طریقہ رہا، یہ ابلیس کا طریقہ رہا۔ آپ دیکھ لیں، جان بوجھ کر جانتا تھا، اللہ نے حکم دیا تھا آدم کو سجدہ کرنے کا، جان بوجھ کر نہیں کرا، جان بوجھ کر نہیں کرا۔ اللہ نے جب حکم دینے کے بعد فرشتے جھکے، یہ نہیں جھکا، اور اکڑا رہا کہ میں نہیں جھکوں گا، میں سجدہ نہیں کروں گا آدم کو، میں آگ سے بنا ہوں، میں اس سے بڑا ہوں، افضل ہوں۔ اکڑ جو ہے نا، پھر توبہ کی توفیق نہیں ہوتی اکڑ والوں کو، تکبر والوں کو۔ لہذا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ٹھیک ہے تو میرے دربار سے نکل جا، تو مردود ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو مردود کہنے کے باوجود بھی اس نے یہ نہیں کہا کہ اللہ مجھے معاف کر دے، یعنی توبہ کی توفیق اس کو نہیں ملی، جس کو ہم ابلیس کہتے ہیں، جس کو ہم شیطان کہتے ہیں، توبہ کی توفیق اس کو ملی ہی نہیں، یعنی وہ اللہ کی بارگاہ سے نکلنے تو گوارا ہو گیا لیکن توبہ نہیں کرا، نکل گیا، لعنتی بنا، دوزخی بنا، ابلیس بنا، سارے شیطانوں کا سردار بنا، لیکن پھر بھی اکڑ دیکھیے آج بھی توبہ نہیں کرتا۔ لہذا جو لوگ غلطی ہونے پر توبہ نہیں کرتے، میں کہتا ہوں وہ کس کی صفت کو قبول کر رہے ہیں؟ وہ ابلیس کا طریقہ تھا، اور جو بھول ہونے پر فوراً توبہ کر لیتے ہیں وہ اپنے والد آدم علیہ السلام کے طریقے پر موجود ہے۔ یہ سارے باتیں جو علمی رک کر میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں، اللہ آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب دیکھیں اللہ بڑا کریم ہے، توبہ کرنے پر میں کیا کیا اللہ انعامات دے رہا، میں یہ شروع سے واقعات آپ کو سناتے آ رہا ہوں۔ آپ دیکھیں ایک علاقے میں ایک فرعون جیسا فرعون نما جادوگر تھا، صرف فرعون ایک نہیں گزرا جو خدائی کا دعویٰ کرتا تھا، ایسے کئی بادشاہ تاریخ میں گزرے ہیں، بنی اسرائیل میں کئی ایک بادشاہ بھی گزرے ہیں۔ تو ایک بادشاہ تھا جو اس کا یہاں جادوگر تھا، اس کا خاص جادوگر، وہ خاص جادوگر جو ہے نا اس کی عمر بہت زیادہ ہو گئی، تو بادشاہ نے کہا، جادوگر نے کہا اپنے بادشاہ کو کہ دیکھو میں کافی میری عمر ہو گئی ہے، بہت زیادہ میری عمر ہو گئی ہے، ایک کام کرو اپنی رعایا میں کوئی ہوشیار عقل مند بچے کو میرے پاس بھیج دو، میں اس کو روز جادو سکھا دیا کروں گا تھوڑا تھوڑا، پھر آگے چل کے جب میں مر جاؤں تو پھر وہ کام اس سے لے لینا آپ۔ تو بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے، ایک ہوشیار اور عقل مند بچے کو بڑے یعنی پورے ریا میں شہر میں ڈھونڈ کر نکالا گیا اور کہا کہ تم روز جانا اور اس بوڑھے سے جادو سیکھ کر آنا۔ اب وہ روز جاتا تھا جادو سیکھنے کے لیے، لیکن راستے میں ہوتا یہ تھا کہ راستے میں ایک عیسائی عابد یعنی عبادت گزار، یوں سمجھے کہ اللہ اس دور کے ولیوں کی صحبت میں رہنے سے بھی کرم ہو جاتا ہے، اس دور کے وہ ولی تھے، اس ولی وہ جب بھی جاتا تھا تو اس کا وہ ولی کا گھر راستے میں پڑتا تھا، وہ راستہ پار ہو کر جاتا تھا، تو وہ ولی تقریر کرتے رہتے تھے، اپنے مریدوں کو کچھ باتیں بتاتے رہتے تھے، تو یہ نوجوان بچہ وہاں جا کر ٹھہر جاتا، اس ولی کی باتوں کو غور سے سننے لگ جاتا، اب توحید کے باتیں، دین کے باتیں وہ سمجھنے لگتا، اور جب غور سے سننے لگتا تو یہاں جادوگر کے آنے میں دیر ہو جاتی ہے، اس کے گھر آنے میں دیر ہو جاتی، کچھ دیر ٹھہر کر جب وہ جادوگر کے پاس جاتا تو جادوگر اس کو خوب مارتا تھا کہ تو اتنی دیر کیوں کر رہا ہے آنے کے لیے، اور یہ واپس جادو سیکھ کے واپس گھر جاتا تو ماں باپ مارتے تھے اتنی دیر کیوں کر رہا ہے یہ، لیکن پھر بھی یہ روز آنا وہ ولی کے آستانے کے باہر ٹھہرتا اور تقریر کچھ باتیں سنتا اور اب سن کر آگے نکل جاتا تھا، کیونکہ باتیں اللہ والوں کی زبان میں اللہ پاک ایسا اثر رکھتا ہے کہ وہ دلوں پر اثر ہوتا ہے، کہاں نہ دین سے پیدا نہ جو ہے اسلام ہوتا ہے، نگاہ ولی سے پیدا، یوں سمجھے کہ نگاہ ولی میں یہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ یہ سیکھنے تو جادو جا رہا تھا، راستے میں ولی کی نظر پڑی اور اس کا دل میں نرمی پیدا ہوئی، یہ دین طرف جھکنے لگا، وہ ان کی باتیں سننے لگا، یہاں تک کہ اب اس کے دل میں خیال ہوا کہ یہ ولی کا مذہب سچا ہے اور یا یہ جادوگر جو ہمیں سکھا رہا ہے یہ سچا ہے، اس کی پہچان کیسا ہو۔ ایک دن یہ اپنے جادو سیکھنے کے لیے گھر سے نکلا، اس ولی کے آستانے کی باتیں سن کر آگے نکلا تو دیکھا کہ راستے میں ایک بہت بڑا سانپ جو ہے نا
راستہ روکا رکھا ہوا ہے، ادھر والے ادھر ہو گئے، ادھر والے ادھر ہو گئے، اور یہ سانپ کسی کو راستہ پار کرنے نہیں دے رہا ہے۔ تو اس نوجوان بچے نے کہا اب موقع آ گیا ہے، اب موقع آ گیا ہے، اب اس کو معلوم ہوگا کہ اسلام سچا ہے یا نہیں ہے۔ اس نے پتھر اٹھایا اور اللہ کا نام لے کر، اگر واقعی یہ ولی کا مذہب سچا ہے تو میں اس رب کا نام لے کر ماروں گا، تو یہ زندہ بچ گیا تو میں مذہب کو جھوٹا سمجھوں گا، اگر یہ مر گیا تو میں اسی مذہب پر رہوں گا۔ اس نے پتھر اٹھا کر اللہ کا نام لے کر مارا تو وہ سانپ اسی جگہ مر گیا۔ اب جب مر گیا تو اس نوجوان نے جب جا کر اس ولی سے کہا مجھے تیری باتیں پسند آ گئی، تیرا مذہب پسند آ گیا ہے، اور سارا واقعہ سنایا، اس نوجوان کو اس ولی نے فرمایا دیکھ میرے بارے میں کسی کو اطلاع نہیں دینا، یہ کہہ کر اس کو دعائیں دے کر نماز دے کر چلے گئے۔ اب یہ معاملہ کیونکہ لوگوں نے دیکھا تھا کہ اس نے پتھر مارا، سانپ جگہ پر مر گیا، اب لوگ دور دور سے اس کے پاس آنے لگے اور اس سے دعائیں کرانے لگے۔ اب وہ نوجوان بچے کے پاس یوں سمجھے کہ اس نے جب توبہ کر کر اسلام قبول کر لیا، یعنی جب اسلام قبول کرنا تھا، اب دور دور سے لوگ اس کے پاس آنے لگے، کلمہ پڑھنے لگے، اور اس کے بعد اس دعائیں کرانے لگے۔ وہ بیماروں کے لیے دعا کرتا تو اللہ ان کو شفا دے دیتا، وہ ہموں کے لیے دعا کرتا تو اللہ ان کو نگاہوں میں بصارت دے دیتی۔ یہ سچی توبہ کا اثر کہ اللہ نے اس کو اسی وقت ولی بنا دیا تھا۔ اب دھیرے دھیرے ایک وزیر جو بادشاہ کا وزیر تھا، اس کی بھی آنکھ بینائی کمزور تھی، وہ آیا، وہ آ کر جو ہے اس نے کہا کہ بھائی میری بھی آنکھ کے لیے دعا فرما دے۔ تو اس نوجوان نے کہا کہ تم غیر خدا کی عبادت کرتے ہو، اگر تم وعدہ کرو کہ اللہ کی عبادت کرو گے، کلمہ پڑھو گے، تو میں تمہارے لیے بھی دعا کروں گا۔ اس وزیر نے کہا میں وعدہ کرتا ہوں اگر میرے آنکھیں واپس آ جائے تو میں اللہ ہی کی عبادت کروں گا۔ اس نے بچے نے دعا فرمائی، اللہ تعالیٰ نے اس بوڑھے نوجوان کی دعا سے اس بوڑھے کو روشنی عطا فرما دی۔ اب آنکھوں میں روشنی آنا تھا، اس نے کلمہ پڑھا اور جا کر بادشاہ کے پاس بیٹھا۔ بادشاہ نے کہا تو کئی سال سے بوڑھا تھا، نابینا تھا، ہمدہ تھا، تجھے روشنی کہاں سے آ گئی ہے؟ تو اس نے کہا کہ مجھے میرے رب نے روشنی عطا فرمائی۔ تو وہ بادشاہ کہنے لگا ہاں تیرا رب تو میں ہی ہوں، تیرا رب تو میں ہی ہوں۔ تو اس بوڑھے نے کہا نہیں، میرا سب کا رب، زمین آسمان کائنات کو بنانے والا رب اللہ ہے، اس نے مجھے روشنی عطا فرمائی۔ اب اس کو بڑا غصہ آ گیا۔ بادشاہ نے کہا تجھے یہ سب سکھایا کس نے؟ تو بادشاہ نے جب اس پر زیادہ ظلم کیا تو وزیر نے پتہ بتا دیا نوجوان کا۔ اس نوجوان کو پکڑ کے لایا گیا، اور جب پکڑ کر لایا گیا تو کہا کہ اس کی وجہ سے کئی لوگ کا مذہب خراب ہو گیا، لوگ مجھے جھوٹا سمجھنے لگے ہیں۔ بادشاہ نے کہا اس کو سمندر کشتی میں لے جاؤ اور 20 سمندر میں لے جا کر اس کو وہاں پھینک دینا۔ اب بھائی پکڑے اس نوجوان بچے کو، کشتی کے ذریعے 20 سمندر میں لے کر گئے اور چاہتے تھے کہ اس کو اٹھا کر پھینک دے، لیکن اللہ کا کرم دے کے اس بچے پر ایسا ہوا، بچے نے دعا فرمائی، کشتی الٹ گئی، جتنے سپاہی اس کو ڈالنے آئے تھے وہ ڈوب کر مر گیا اور یہ صحیح سلامت رہا۔ یہ واپس کنارے آ گیا، پھر بادشاہ کے سامنے آ کر کھڑ گیا۔ اس نے کہا یہ کیا ہو گیا؟ بولے کہا میرے رب نے مجھے بچا لیا۔ اب بھی اس کی آنکھ نہیں کھلی۔ بادشاہ جلال میں آ کر کہنے لگا اس کو پکڑو اور اوپر پہاڑ پر لے جا کر نیچے پھینک دو۔ سپاہیوں نے پکڑا، اونچے قلعے پہ لے گئے یا اونچائی پر لے جا کر نیچے پھینکنے کے لیے، اور جب وہ پھینکنے کے لیے گئے ہوا یوں، ہوا ایسی پلٹی کہ اس کو پھینکنے والے خود گر گئے اور یہ سلامت نیچے اتر کر آ گیا۔ اور یہ صرف سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ جب سامنے آ کر کھڑا ہو گیا تو بادشاہ بڑا حیران ہوا کہ اب کیا کیا جائے۔ تو اس نوجوان بچے نے کہا ایک کام کر، میرا رب مجھے بچائے گا، اگر تو مجھے مارنا ہی چاہتا ہے تو لوگوں کو بلوا، لوگوں کے سامنے مجھے سامنے جو ہے نا سامنے ٹھہرا اور تیر مارنا، لیکن اللہ کا نام لے کر مارنا۔ نوجوان کی اس بات کو بادشاہ نے فرمایا ہاں، کیونکہ میری جان میرے رب کے نام پر فوری نکل جائے گی، اگر تم رب کا نام لے کر تیر مارے گا میری جان اسی وقت نکل جائے گی۔ اس نوجوان کے کہنے پر بادشاہ نے ایسا کیا، لوگوں کو بلوایا، لیکن اس کو پتہ نہ تھا کہ اس نوجوان نے اس کے ذریعے سے کتنے مردہ دلوں کو زندہ کرنا چاہتا تھا۔ ایک جان دے کر، ایک جان کیا ہے، اگر ہو کروڑوں تیرے نام پر میں سب کو وارا کروں میں۔ لہذا اب غور کرے، بادشاہ نے کہا دیکھو یہ تمہارا کرنے والا مذہب کا جو کہتا ہے کہ اللہ ہے، ساری کائنات کو بنانے والا رب ہے، میں اس کو مار رہا ہوں،
اس نے بادشاہ نے تیر چھوڑا اللہ کا نام لے کر، وہ تیر اس کے حلق پر لگی اور وہ اللہ کے نام پر اپنی جان کو دے دیا۔ لیکن ادھر جام جانا تھا، ادھر ہزاروں لوگ جو دیکھ رہے تھے اس منظر کو کہ اس نے اللہ کا نام لے کر مارا، کیونکہ جانتے تھے لوگ کشتی نہیں، پانی اس کو نہیں ڈبا سکا، پہاڑ پہ گر نہیں سکا، لیکن اللہ کے نام پر یہ جام دے رہا ہے۔ تو مجمع میں کھڑے والے لوگوں نے کہا واقعی ساری کائنات کو بنانے والا رب ہے، بادشاہ ہم توبہ کرتے ہیں اور ہم سب اس بندے کے رب پر، یعنی ساری کائنات کے رب پر ایمان لے کر آ جاتے ہیں۔ بادشاہ تو کہا یہ سمجھے کہ مسئلہ ہی پورا الٹا ہو گیا ہے، میں تو چاہتا تھا اس کو مار کر لوگوں کے دلوں سے خوف نکال لوں، لیکن یہ لوگ تو کلمہ پڑھ لیے ہیں، ایک رب کی عبادت کر رہے ہیں۔ تو بادشاہ نے بڑا سا گھڑا کھدوایا، اس میں آگ بھروائی اور جتنے لوگوں نے کلمہ پڑھا تھا ایک ایک کر کر اس کو بھی جلانے لگا، یہاں تک کہ ایک نوجوان عورت اور اس کے 4 بچے تھے، ایک ایک بچے کو ڈال دیا کر، سینے کے گود میں ایک بچہ تھا، کہا اس کو ڈالنے سے پہلے کہا اب بھی کہہ رہا ہوں کلمہ چھوڑ دے تجھے آزاد کر دیا جائے گا۔ کہا نہیں، میں نے توبہ کیا ہے، بس کیا ہے، اب اللہ ہی کی ایمان لاؤں گا، اللہ ہی پر ایمان لاؤں گی اور اسی پر اپنی جان لوں گی۔ یہ مضبوط بات کہنے لگی اس عورت نے، تو یہ بچے کو گود میں لیا۔ اب امام تھوڑا ڈگمگایا، یار میرا بچہ دودھ پیتا بچہ ہے، اس کو اگر ڈال دو گے تو چلو میں بادشاہ کو اس بات کو مانوں گی، یہ سوچ ہی رہی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس دودھ پیتے بچے کو بولنے کی طاقت عطا فرمائی، وہ بچہ کہنے لگا ماں ہرگز اسلام کا دامن نہیں چھوڑنا۔ جتنے میرے ساتھی اندر گئے نا، اللہ وہ اندر نہیں، بظاہر تیرے کو یہ دکھ رہا ہے کہ وہ آگ کے گڑھے میں داخل ہوئے ہیں، وہ آگ کے گڑھے میں داخل نہیں ہوئے، جنت میں داخل ہو گئے ہیں۔ اور یہ کود کر ماں نے کہا ٹھیک ہے میں تیرے ساتھ بھی آتی ہوں۔ دونوں ماں بیٹے اس آگ کے گڑھے میں کودنا تھا، اچانک آگ کے گڑھے سے ایک چنگاری نکلی، بادشاہ کے ساتھ ساتھ جتنے ظالم لوگ کھڑے تھے سب کو جلا کر راکھ کر دیا۔ یہ گڑھے میں کودنے والے سب کو اللہ پاک نے جنت میں پہنچا دیا، اور جو بچے کچے مسلمان جو کلمہ پڑھے تھے اللہ پاک نے ان کو زندگی عطا فرما دی۔ یعنی توبہ کرنے سے اللہ پاک کیسے کیسے درجات بندوں کا عطا فرماتا، میں آپ کو یہ سمجھانا چاہتا ہوں۔ یہ واقعات آپ کو کیا بتا رہے ہیں کہ اللہ پر، رسول پر سچا جو ہے نا، جو یقین کر لیتا، ایمان لے کر آ جاتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو ایسا قبولیت عطا فرماتا ہے۔ اب بات جو ہے نا توبہ کی آ گئی، تو ایک اور بات آپ کو سننا ضروری ہے، سمجھنا ضروری ہے، تاکہ آپ کا ایمان اور عقیدہ اور زیادہ مضبوط ہو جائے۔ ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے، فقہ ابو اللیث رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں واقعے کو لکھا کہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بارگاہ میں آئے اور حضرت فاروق اعظم بہت رو رہے تھے، عمر ابن خطاب بہت رو رہے تھے۔ تو جب وہ بہت رو رہے تھے تو سرکار نے پوچھا عمر روتا کیوں ہے؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے دربار کے باہر ایک نوجوان جو بہت رو رہا ہے، بہت گریہ زاری کر رہا ہے، بہت گریہ زاری کر رہا ہے، اس کے رونے کو دیکھ کر مجھے رونا آ گیا، اس لیے میں روتا ہوا آپ کے دربار میں حاضر ہوا ہوں۔ تو سرکار نے فرمایا عمر اس کو لے کر آؤ اندر۔ حضرت عمر گئے، اس کو بلایا سرکار کی بارگاہ میں، سرکار نے اس سے پوچھا اے نوجوان روتا کیوں ہے، کیا بات ہے؟ کہنے لگا حضور میں بہت بڑا گناہ گار ہوں اور مجھے وہ گناہ یاد کر کر رونا آ رہا ہے، میں بہت بڑا گناہ گار ہوں۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اچھا تیرا گناہ زمین سے بڑا ہے؟ کہا یا رسول اللہ میرا گناہ اس ذات و زمین جو تحت سرا ساتوں زمین سے بڑا ہے۔ سرکار نے فرمایا اچھا تیرا گناہ ساتوں آسمان سے بڑا ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ ہاں میرا گناہ ساتوں آسمان سے بھی بڑا ہے۔ سرکار نے فرمایا تیرا گناہ چاند اور سورج سے بڑا ہے؟ فرمایا ہاں یا رسول اللہ میرا گناہ چاند سورج ستاروں سے بڑا ہے۔ فرمایا تیرا گناہ عرش سے بڑا ہے؟ اس نوجوان نے کہا حضور میرا گناہ عرش سے بھی بڑا ہے۔ کہا سرکار نے فرمایا مجھے یہ بتا تیرا گناہ بڑا ہے یا رب کائنات وہ عظیم اس کی ذات بڑی ہے؟ تیرا گناہ بڑا ہے جو رب عظیم ہے اس کی ذات بڑی ہے۔ اب وہ رونے لگا سرکار میرا گناہ نہیں بلکہ رب کی ذات بڑی ہے، وہ عظیم ہے۔ تو سرکار نے فرمایا پھر اس پر بھروسہ کر کے بتا تو نے گناہ کیا کیا ہے، غلطی کیا کی ہے؟ اس نوجوان نے کہا حضور میں کفن چور ہوں، میں نے جو ہے نا کفن چوری کرا کرتا تھا۔ ایک انصاریہ عورت جو مدینے میں رہنے والی تھی، نوجوان عورت، اس کا انتقال ہوا۔ جب اس کے جنازے میں گیا اور جب دیکھا لوگ دفنا کر چلے گئے، رات میں خبر کھوتا
میں کفن اس کا چوری کر لیا. جب کفن چوری کرا میں نے دیکھا یہ نوجوان ہے تو میں نے اس کے ساتھ کچھ غلط فہمی غلط حرکت بھی میں نے خبر کے اندر کی. اور کر کر میں جب باہر نکلا تو اچانک اس نوجوان عورت بول اٹھی اور کہنے لگی کہ اے شخص تجھے شرم نہیں آئی؟ ایک تو مردوں کے سامنے مجھے برہنہ کر دیا اور دوسرا میرے ساتھ غلط حرکت کر کر مجھے رب کی بارگاہ میں ناپاک کر دیا. تو جانتا نہیں ہے اللہ تعالیٰ ظالموں پر بھی ایک ظالم کو مسلط کرتا ہے. ظالموں پر بھی ایک ظالم کو مسلط کرتا ہے. جو زیادہ ظلم کرتا ہے نا حد سے زیادہ لوگوں پر، پھر اللہ ایسے ظالموں پر اس سے بڑے ظالم کو مسلط کر دیتا ہے. آپ دیکھیں یہ ہوگا. لہذا قرآن کی آیت بھی ہے اللہ ظالموں پر پھر ظالم کو مسلط کر دیتا ہے. اب لہذا اس عورت نے، اس مرحومہ عورت نے کہا تجھے یہ خبر ہے کچھ کہ ایک تو مردوں میں برہنہ کر دیا، دوسرا رب کی بارگاہ میں مجھے ناپاک بھی کر دیا. اللہ ظالموں پر ایک ظالم کو جو ہے نا مسلط کرتا ہے. یہ کہنا حضور کو یہ واقعہ سنانا تھا. سرکار رحمت للعالمین ہے، سرکار تو اپنے امتیوں سے محبت کرنے والی ہے، لیکن سرکار کا مبارک چہرہ سرخ ہو گیا، جلال میں آ گئے. سرکار دو عالم علیہ السلام نے فرمایا نکل جا ہمارے دربار سے، تو ہمارا چہرہ تک نہیں دکھانا، کیا گنونا کام کر کر آیا ہے. یہ روتا ہوا چلا گیا، گریزاری کرتا رہا، رب کو پکارتا رہا. 40 دن گزر گئے. 40 دن جب گزر گئے اس نوجوان کہتا رہا حضور کے اے اللہ بس میرے لیے کچھ وحی کو اتار دے، میرے لیے جبریل علیہ السلام کو بھیج دے، میرے اس غلطی کو معاف فرما دے. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں گناہ کتنا بھی بڑا ہو، بندہ سچی توبہ جب اللہ کی بارگاہ میں کرتا ہے تو اللہ کی رحمت ضرور جوش میں آتی ہے اور اللہ غفور الرحیم ہے. آپ دیکھیں اس نے جب بار بار چلا کر رونے لگا، توبہ کرنے لگا، تو اللہ پاک نے جبریل علیہ السلام کو بھیجا اور بھیج کر فرمایا جا کے میرے محبوب کو سلام کہو اور کہو کہ سارے مخلوق کو پیدا کرنے والا مالک میں ہوں یا آپ ہے. سرکار نے فرمایا جبریل ساری کائنات کو پیدا کرنے والا رب ہی ہے. تو کہا اللہ پاک، جبریل فرماتے ہیں یا رسول اللہ پھر اللہ کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ نے اس بندے کی اس غلطی کو معاف فرما دیا ہے. سرکار نے اس کو بلا کر خوشخبری دی کہ اللہ نے تیری اس گناہ کو معاف فرما دیا ہے. تو لہٰذا ان غلطیوں، آج ہمارا حال کیا ہے؟ آج تو ہمارا حال یہ ہے، دیکھیے یہ توبہ کے بارے میں چند باتیں میں آپ کو احادیث سے سنا چکا ہوں، واقعات سے سنا چکا ہوں تاکہ آپ کا ایمان اور عقیدہ مضبوط ہو. اب توبہ کا کیا مطلب ہے؟ توبہ کا مطلب پہلے میں آپ کو سمجھاتا ہوں، سنیے. توبہ کا مطلب ہے کہ رجوع، یعنی اس کام کو چھوڑ کر دینا جو کام سے اللہ ناراض ہوتا ہے، جو کام سے اللہ ناراض ہوتا ہے. اب توبہ کے بزرگان دین نے، علماء کرام نے 3 شرطیں بتائی ہیں. صرف آپ ہاتھ میں تسبیح لے کر استغفر اللہ پڑھیں گے اور دل میں وہ 3 نیتیں نہیں ہیں جو ہونا چاہیے تو آپ کی توبہ قبول نہیں ہوگی. یہ بھی یاد رکھیں. آپ توبہ کی 3 شرطیں آپ کو ذہن میں رکھنا ہوگا، تبھی آپ کے دل میں وہ نیت کرنا ہوگا، تبھی آپ کی توبہ قبول ہوگی. صرف استغفر اللہ ہاتھ میں مان لیتے بات ہے توبہ توبہ توبہ، یہ معاملہ یاد رکھے یہ صرف ایکٹروں میں ہوتا ہے، فلموں میں ہوتا ہے، ڈراموں میں ہوتا ہوگا. حقیقی زندگی اپنے آپ جیے اور حقیقت کو اپنائیے، حقیقت جو ہونے والا ہے اس کو سمجھیے. آپ یہ ہاتھ یعنی منہ پہ مان لینے سے توبہ نہیں ہوگی، استغفار پڑھنے سے کوئی توبہ قبول نہیں ہوگی. توبہ کے 3 شرطیں ہیں اور وہ 3 شرطوں کو ذہن میں لا کر توبہ کرے تو اللہ آپ کی توبہ کو قبول فرمائے گا. وہ 3 شرطیں کیا ہے وہ ذہن میں رکھے. پہلی شرط ہے توبہ کرنے والوں کو چاہیے غلطی کو غلطی ماننا. پہلی شرط کیا ہے؟ گناہ کو بولنا، گناہ کو گناہ ماننا، غلطی کو غلطی ماننا. آج یہی ہمارے اندر خامی ہو گئی. ارے بھائی یہ مت کرو، گناہ ہے، تمہارا کیا معلوم؟ ارے غلطی کر رہے ہو اور جب آپ کو بتایا جائے کہ یہ غلطی ہے تب بھی ماننے کو تیار نہیں تو آپ کی توبہ کہاں ملے گی؟ توفیق کہاں ملے گی آپ کو توبہ کی؟ کہاں سے آپ کو توبہ کی توفیق ملے گی؟ بتائے. یعنی غلطی کو غلطی ماننے کو تیار نہیں ہے. شراب مت پیو، ارے بھائی ہم پئیں گے، ہماری مرضی، اللہ معاف کرنا. ارے بھائی پئیں گے لیکن کم سے کم غلط تو کر رہے، اتنا تو مانو. نماز چھوڑ رہے، اللہ معاف کرے، ہمارا کاروبار ہے، اللہ معاف کرے. ارے بھائی ٹھیک ہے نماز چھوڑے، کم سے کم غلطی کرو، اتنا تو مانو. لیکن بات آج تو یہ حال ہو گیا ہے کہ ہم موبائل پر، فیس بک پر یا اپنے فون کی اسٹیٹس پر جو ہے نا گانا رکھ دیتے ہیں. اسے کہو نہیں غلط ہے، نہیں یہ سب دنیا کے تک چلانا پڑتا ہے، جائز ہے. ارے بھائی غلطی کو غلطی مان. اسٹیٹس پہ گانا رکھنا یہ کتنا بڑا گناہ ہے. میوزک آپ کے فون بج رہا ہے، فون میں آپ نے گانا رکھا ہے. میں تو دیکھا بوڑھے لوگ ہیں یار، سفید داڑھی ہو گئی ہے پھر بھی آج دیکھے
میوزک کے اتنے رسیلے ہو گئے ہیں، ان کا فون بجتا ہے تو معاذاللہ گانا شروع ہو جاتا ہے. بولے نا گانا دل بہلانے کے لیے. میں نے کہا دل بہلانے کے لیے گانا ہے، میوزک تھوڑا ہی ہے. تم جانتے ہو میوزک کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دنیا میں مجھے جس مقصد سے بھیجا گیا ہے ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ میں دنیا سے میوزک کو بھی ختم کروں. میوزک شیطان کی اذان ہے. اسٹیٹس پہ آپ رکھ رہے گانا، آپ رکھے، یہ تو آپ کا گناہ. جتنے لوگ دیکھ رہے ہیں اس میوزک کو، اس گانے کو، وہ گنہگار، اور ان کا گناہ پلس آپ پر بھی آئے گا. آپ فون میں میوزک رکھ رہے ہیں، فون کے ٹون میں گانا رکھ رہے ہیں، پھر گناہ کو گناہ ہی نہیں مان رہے ہیں، تو آپ کی توبہ کی توفیق ملے گی کہاں؟ مجھے بتائیے. پہلے غلطی کو، کیونکہ توبہ کی پہلی شرط ہے کہ غلطی کو غلطی ماننا. توبہ گناہ کو گناہ ماننا ہے. اگر گناہ کو گناہ ہی نہیں مانو گے تو پھر توبہ قبول نہیں ہوگی. سود ہے، سود کو سود کا خالی وہ پیسے، سود کا انٹرسٹ کے پیسے لیے. تو میں نے کہا بھائی رہن سے گھر لینا بھی سود ہوتا ہے. نہیں مانتے ہم، نہیں کو مانو، لیکن گناہ تو ہے. اگر کم سے کم گناہ کو گناہ مانو گے، یاد رکھے گناہ کو گناہ مانو گے تو آپ مسلمان ہیں. لیکن گناہ کو گناہ نہیں مانو گے، کوئی کام حرام اسلام میں آپ بولے میں نہیں مانتا، تو آپ کافر ہو جائیں گے. کم سے کم غلطی کو غلطی مانو گے تو ایمان تو بچا ہوا ہے، ایمان تو بچا ہوا ہے. لیکن غلطی کو غلطی ہی نہیں مانو گے تو آپ مسلمان ہی نہیں رہیں گے، کافر ہو جائے گے، اسلام سے باہر ہو جائے گے. لہذا گناہ کو گناہ ماننا، چاہے وہ گانا ہو. آج اللہ کے گھر میں آپ بیٹھے ہوئے، ولی کے آستانے کے قریب بیٹھے ہوئے، اگر آپ کے اسٹیٹس پر، آپ کے فون میں ٹون میں کالر ٹون آپ کا اگر گانا ہے، فون کے اسٹیٹس پر آپ گانے آپ کبھی لگایا یا لگا رہے، معاذ اللہ، ایسا کچھ نہیں ہے. آپ دوسروں تک یہ بات پہنچائیں، ہمارا بیان ریکارڈ ہو رہا ہے، تو آپ اس غلطی سے سچی توبہ کریں. پھر میں نے دیکھے توبہ کرنے والوں کو اللہ کیسے کیسے مقامات بھی عطا فرما دیتا ہے. آپ غور کریں تو گناہ کو گناہ ماننا، یعنی میوزک کے بارے میں دیکھ لیں ہم کتنے دن با دن کتنے زیادہ اس میں ہم گانے میں جو ہے دھن میں جو ہے مٹ جا رہے ہیں. ہم اتنے دل دادا ہو گئے ہیں، فونوں پہ، فیس بک پر، اسٹیٹس پر ہمارا یہ میوزک ہمارے اندر ہے. آپ دیکھیں حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی حدیث سنیں، اس کے بعد آپ سمجھ جائیں کہ یہ کیا دور چل رہا ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب میری امت یہ 5 چیزوں کو حلال سمجھنے لگے گی، 5 چیزیں ایسے ہیں جس کو میری امت یہ سمجھے کہ یہ جائز ہے، حلال ہے، یہ سمجھنے لگ جائے گی، تو اللہ پاک ان پر تباہی کو نازل فرمائے گا. اور یقین جانے یہ حدیث دیکھے، اور یہ 5 کے 5 چیزیں آج ہو رہے ہیں. اس لیے آج حضور کی امت جو اتنی پریشان ہے، آپ دیکھیں تباہی کی حالت میں ہے، کاروبار سے لے کر ہر چیز کو لے کر. لیکن 5 چیزیں آپ دیکھیں یہ ہمارے اندر آج موجود ہے. وہ 5 چیزیں کیا ہے جس میں سرکار نے فرمایا یہ 5 چیزیں میری امت اگر اس کو حلال سمجھنے لگ جائے گی تو اللہ ان کو تباہی نازل فرمائے گا، ان پر تباہی نازل ہونے لگے گی. فرمایا پہلی چیز کہ پہلی تباہی ان میں آپس میں لان تان عام ہو جائے گا. آپس میں وہ گالی گلوچ عام ہو جائے گا، لان تان. دیکھیں ہو رہا نا، آج تو دوست بھی ملتا ہے تو سلام نہیں کرتا، گالی دے کے بات کرتا ہے. تھوڑی بات پر ہمیں گالی دے آتے ہیں، پڑوسی میں غصہ آ گیا، دوستوں میں، رشتہ داروں میں، تو ہم لام تان عیب جو منہ کو آپ بکنے شروع کر دیتے ہیں. یہ عام بات ہو گئی. سرکار نے فرمایا جب یہ میری امت میں عام ہو جائے گا تو تباہی آئے گی. پہلی چیز. دوسری چیز سرکار نے فرمایا مرد آدمی ریشمی کپڑا پہننے لگ جائے گا. ریشم پہننا حرام اور ناجائز ہے، لیکن آج ریشم کا کپڑا پہنا، ان کو بتاؤ نہیں بھائی ہم نہیں مانتے. پھر بھائی کلمہ کیوں پڑھے ہو تم؟ نہیں اللہ معاف فرما رہا ہے بھائی، اسی رب نے یہ قانون بنایا. اللہ معاف کرنے والا نا، رب ہی نے یہ حکم دیا ہے. میں آپ کا دوست ہے، اس کی کوئی بات نہیں سنیں گے آپ، اور کہیں گے میرا دوست ہے تو میں نے کا دوست ہے یار، میری ایک بات تو سنتا نہیں، پھر مجھے اپنا دوست کیوں بول رہا ہے؟ تو رب کو اپنا رب کہنے والوں تو کہنے کا صحیح مقصد بھی سمجھو کہ اس کے کہنے پر تم اگر اللہ کو رب مان رہے ہو تو اس کے کہنے پر چلنے والا وہی سچا بندہ ہوتا ہے. لہذا دوسری چیز سرکار نے فرمایا ریشمی لباس پہننا عام ہو جائے گا میری امت میں. تیسری چیز سرکار نے فرمایا لوگ گانے بجانے والے اور ناچنے والے عورتیں رکھنے لگیں گے. آپ دیکھیں اب وہ دور تو ختم ہو گیا آپ کے عورتیں رکھے، لیکن آج فون آ گئے، فون میں چپ آ گئے ہے. ایک سے ایک آپ سنگر کو دیکھیں، ایک سے ایک ہیروئن کو اپنے فون میں رکھ لے، گانے دیکھنا. اب تو کوئی ایسے بھی ہے، مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں، کہ ان کو گانا سنے بغیر نیند نہیں آتی.
اتنے رسیلہ ہو گئے. ان کا اٹھنا بیٹھنا, میوزک, گانا. اور تعجب یہ ہو رہا ہے ایسے دیوانے جو لوگ ہو جاتے ہیں میوزک کے, ان کا رگ رگ میں میوزک بھر جاتی ہے, گانا, ناچنا, فلمیں, ڈرامے, یہی مزاج بن جاتا ہے. تو ایسے بچوں کے ماں باپ بھی آج کے دور میں ساتھ دے رہے ہیں. پھر وہ مسلمان ہیں, میں مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں, پھر وہ کلمہ پڑھنے والے ہیں, پھر وہ نماز پڑھنے والے ہیں, ان کے رگ رگ میں میوزک آ گیا ہے. یہ حدیث مکمل ہو گئی. سرکار نے فرمایا جو لوگ گانے بجانے کے رسیلے ہو جائیں گے, رس جائیں گے, اسے رس بس جائیں گے, اس میں ان کا اٹھنا بیٹھنا میوزک ہو جائے گا. تو آج بچہ تو بچہ, ان کے ماں باپ کو بھی حیا نہیں آتی ہے جو ٹی ویوں کے سامنے آ کر بیٹھ کے کہتے ہیں ہاں ہمارے بچے نے اچھا کام کیا. کیا اچھا کام کر رہا ہے ماں, کیا کام کرا, کبھی ہم نے غور کیا؟ جو اسلام میں حرام ہے وہ کھل کھل کر ناچ ناچ کر کہہ رہا ہے, میوزک ناچ ناچ کر بتا رہا ہے. یہ تم ماں باپ, یہ دعائیں ہیں ماں باپ کی. بزرگان دین اپنے اولاد کو ایسی دعائیں دیتے تھے کہ اللہ ہمارا بچہ نمازی بنے, عاشق رسول بنے. لہٰذا یہ تیسری چیز جو سرکار نے فرمایا میری امت میں عام ہو جائے گی. چوتھی چیز سرکار نے فرمایا میری امت میں شراب عام ہونے لگ جائے گی. آپ دیکھیں شراب کی محفل ہے. اور پانچویں چیز سرکار نے فرمایا لذت ہم جن سے, یعنی مرد مرد سے تعلق رکھے گا, عورت عورت سے تعلق رکھے گا, یہ بھی عام ہوتا رہے گا. آج اس بات پر بھی پورے انڈیا بھر میں چرچے ہو رہے ہیں کہ اس کا بھی قانون بنایا جائے, اس کو بھی فریڈم دیا جائے, اس کے لیے بھی آزادی دی جائے کہ مرد مرد سے تعلق رکھ سکتا ہے, عورت عورت سے تعلق رکھ جاتا ہے. سرکار نے فرمایا یہ پانچ چیزیں میری امت میں جب عام ہو جائے گی تو میری امت پر تباہی اور بلائیں نازل ہوتے رہے گی. یہ بات, یہ حدیث میں نے آپ کے سامنے یہاں کوٹ کیا اور مکمل کیا, اس بات ذہن میں رکھے. لہذا آپ غور کرتے جائیں. درود پاک پڑھیں ایک مرتبہ, درود شریف. اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم, صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تو پہلی چیز توبہ کے لیے یہ ہے کہ گناہ کو گناہ سمجھیں. ٹھیک ہے, تو انشاءاللہ یہ سارے چیزیں اپنے فونوں سے نکالنے کی کوشش کریں گے. یہ بھی ایک گناہ ہے, آج کے لیٹسٹ طریقہ ہم جس کو ہم گناہ نہیں سمجھ رہے. تو گناہ کو گناہ سمجھیں گے ہی نہیں تو توبہ کہاں قبول ہوگی. ٹھیک ہے, تو پہلی چیز ہے گناہ کو گناہ سمجھیں, پہلی شرط ہے توبہ کی. اور دوسری شرط یہ ہے پھر وہ گناہ کرنے کے بعد اس پر ندامت کرے کہ مجھ سے یہ گناہ ہوا کیوں, افسوس, اللہ کی بارگاہ میں عاجزی کرے, مولا گناہ تو کر دیا ہوں, مجھ پر اس بات کا افسوس بھی میں نے کیا کیوں, میں نے کیا کیوں, اس لیے میں اس پر بھی جو ہے آپ دل میں جو ہے نیت کر لے کہ میں اس پر افسوس کرتا ہوں دل میں. دوسری شرط. اور تیسری شرط یہ ہے کہ میں آئندہ یہ کام نہیں کروں گا, آئندہ یہ کام نہیں کروں گا. یہ تین شرطیں, گناہ کو گناہ سمجھنا, پھر اس پر افسوس کا اظہار کرنا, تیسرا پھر آئندہ یہ کام نہیں کروں گا. یہ تین شرطیں, یہ تین باتیں دل میں سوچ کر جب استغفار پڑھا جاتا ہے تو اللہ ایسے بندوں کی توبہ کو قبول فرماتا ہے. توبہ صرف منہ پہ ہاتھ پھیرنے کا نام نہیں ہے, توبہ صرف تسبیح لے کر استغفر اللہ پڑھنے کا نام نہیں ہے. یہ تین نیتیں کر کر جو اللہ کے بارگاہ میں توبہ کرتا ہے, پھر اللہ توبہ کرنے والوں سے محبت بھی کرتا ہے, پھر اللہ توبہ کرنے والوں کو مقامات بھی عطا فرما دیتا ہے. یہ تین شرطیں ذہن میں رکھ کر آپ کو توبہ کرنا لازم اور ضروری ہوگا. اب لہٰذا ان گناہوں کے بارے میں اس کی کتنے قسمیں ہیں, کیا ہے, اگر اس پر بات کی جائے تو کافی وقت زیادہ ہو جائے گا. لہٰذا توبہ سے بندے کے درجات بلند ہوتے ہیں, توبہ کرنے سے اللہ راضی ہوتا ہے, توبہ سے رسول راضی ہوتے ہیں. توبہ کرنے کی توفیق کے بارے میں ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی آخری بات کہہ کر ہم انشاءاللہ ذکر کے لیے ہم بیٹھ جائیں گے. حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جیسے بزرگ جو سلسلے چشت کے بڑے بزرگ ہیں, سلسلے چشت کے جو غریب نواز کے پردادا پیر بھی ہوتے ہیں, خواجہ غریب نواز کے پیروں میں ہوتے ہیں ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ تعالیٰ, ان کے پیر کے پیر کے پیر پیر کے پیر. لہٰذا آپ نے بہت ایک پیاری بات فرمائی تو وہ آپ کے سامنے میں رکھنا چاہتا ہوں. آپ نے کسی نے پوچھا حضور کہ ہمیں, آپ فرماتے ہیں جس شخص کا دل, ابراہیم بن ادہم فرماتے ہیں, بزرگوں کی بات بڑے سونے سے لکھنے والی بات ہوتی ہے. آپ فرماتے ہیں کہ جس آدمی کا دل تین حالتوں میں, تین وجہ سے خدا کی طرف حاضر نہ ہو, یعنی تین باتیں ایسی ہے جس کی وجہ سے, یعنی وہ تین باتوں کے لیے بندے کا دل جو ہے نا اللہ کی طرف جھکے نہیں, تو یہ اس بات کی نشانی ہے
اس کے لیے رحمت کا دروازہ بند کر دیا گیا. اگر 3 باتوں کی طرف اس کا دل نہ جھکے تو 3 باتیں کیا میں بتاؤں گا ابھی. ابراہیم بن ادھم فرما رہے ہیں 3 باتوں کی طرف بندے کا دل اگر نہیں جھکا تو سمجھ جاؤ اس کے لیے رحمت کا دروازہ اللہ نے بند کر دیا. فرمایا حضور کیا ہے؟ تو آپ فرماتے 3 باتیں کیا ہے. پہلا، قرآن کی تلاوت کے لیے. دیکھیں قرآن تو آج ہم تو یا تو جو حافظ قرآن ہیں لا ماشاء اللہ وہ تو پڑھتے ہوں گے جو علماء ہے، لیکن آج ہمارا حال یہ ہوگا کہ ہم قرآن صرف رمضان میں ہاتھ لگائیں گے یا تو پھر جہیز میں دینے کے لیے ہاتھ لگائیں گے. قرآن کو کتنے سال ہوگا آپ تو سیکھنا نہیں چاہتے. اگر کوئی سیکھا بھی نہیں ہے تو آپ دیکھیے سرکار کی حدیث، سرکار نے فرمایا علم حاصل کرو مہد سے لے کر لحد تک. علم حاصل کرنے کی کوئی عمر نہیں ہوتی. مہد کہتے جھولے کو، لحد کہتے قبر کو. سرکار نے فرمایا علم حاصل کرو مہد سے لے کر لحد تک، یعنی تمہاری کوئی عمر نہیں ہے. اور اتنا بوڑھا ہوگا آپ قرآن سیکھ کے کیا فائدہ. میں پڑھو، قرآن اللہ کا کلام ہے، اس کو پڑھو. تو سرکار ابراہیم بن ادھم فرماتے ہیں اگر تمہارا دل قرآن پڑھنے کی طرف جھکے نہیں تو تمہارے لیے بہت بڑی مفلسی کی بات ہے. پہلی چیز. دوسری، سرکار ابراہیم بن ادھم فرماتے ہیں تمہارا دل نماز کے لیے نہ جھکے تو نماز کے لیے اگر تمہارا دل جھک نہیں رہا ہے، دل نرم نہیں ہو رہا ہے تو سمجھ جاؤ کہ تمہارے لیے دروازہ بند کر دیا گیا ہے. یاد رکھے عقل مند وہی ہے جو آخرت کا سوچے. دنیا کیا ہوگی، آپ یہاں بیٹھے ہم کو باہر نکلنے کا بھروسہ نہیں ہے. جنم کے موت آئے، ہمارے رشتے دار جو ہماری طرح ہوائی کرتے مرنے کے بعد تو آپ کو غسل دینے کے بعد اندر لانے کے لیے ڈریں گے. آپ کی میت کو گھر میں روم میں لانے کے لیے ڈریں گے. نکو بھائی غسل دے، باہر کا باہر جنازہ لے کر جاؤ. یہ حال ہو گیا. کس ذرا آخرت کی فکر کرو. نماز کے لیے اگر کسی کا دل نہ جھکے. اور تیسرا تو آپ فرماتے ابراہیم ادھم جس کا دل ذکر الہی کے لیے نہ جھکے، اللہ کی یاد کے لیے نہ جھکے، ذکر کے لیے نہ جھکے تو سمجھ جاؤ اس پر اللہ کا رحمت کے دروازے بند ہو گئے. قرآن کی تلاوت، نماز و ذکر الہی. کبھی غور کرنا ان باتوں کو لے کر تنہائی میں بیٹھ کر کہ ہمارا دل ان باتوں کو مان رہا ہے یا نہیں مان رہا ہے. اگر مان رہا ہے تو اچھی بات ہے، نہیں مان رہا ہے تو اب سوچے. اب دیکھیں کہ روایت آخری سنا کر ابراہیم بن ادھم کی بات ختم کرتا ہوں. لوگوں نے آپ سے پوچھا کہ حضور یہ بتائیے کہ کیا وجہ ہے کہ اللہ ہماری دعاؤں کو قبول کیوں نہیں کرتا. یہ اکثر ہمیں سے کئی لوگوں کی شکایت ہوتی ہے یار ہم دعا کریں دعا کیوں قبول نہیں کرتا. تو ابراہیم بن ادھم فرماتے ہیں کہ تم اللہ تعالیٰ کو جانتے ہو لیکن اس کی اطاعت نہیں کرتے. تم جانتے ہو کہ اللہ ہے، ایک ہے، لیکن اس کی بات نہیں سنتے، اس کی اطاعت نہیں کرتے. دعا کیوں نہیں قبول ہوتی اس کی وجہ بتا رہے. پھر فرماتے تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے کوئی آخری نبی ہے، اللہ کے محبوب ہے، لیکن پھر تم ان کی پیروی نہیں کرتے. قرآن پڑھتے ہو مگر اس پر عمل نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ کی نعمت کھاتے ہو مگر شکریہ ادا نہیں کرتے. جانتے ہو کہ دوزخ گنہگاروں کے لیے ہے مگر اس سے ذرا بھی نہیں ڈرتے. شیطان تمہارا دشمن ہے مانتے ہو لیکن اس سے بھاگتے نہیں. موت کو بھرک سمجھتے ہو، معلوم ہے کہ موت ہے مگر اس کا کوئی سامان نہیں کرتے. اور خوش اقارب کو اپنے ہاتھوں سے دفن کرتے ہو، اپنے ہاتھوں سے اپنے ساتھیوں دوستوں کو دفن کرتے ہو، لیکن پھر بھی عبرت نہیں پکڑتے. بھلا جو شخص اس طرح کا ہو اس کی دعا کیسے قبول ہوگی. ان باتوں کو دیکھیں اور آج ہماری زندگی کا خود کا تنہائی میں بیٹھ کر اپنے آپ کا مشاہدہ کریں کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ہماری زندگی کیا ہے. تو انشاءاللہ ہو سکتا ہے اللہ آپ کے دلوں کو نرم فرما دے، کیونکہ اللہ کی بارگاہ میں جو قدم اٹھاتا ہے اللہ اس کو اپنی راہ کے اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستوں کو آسان کر دیتا ہے. اللہ کی بارگاہ میں دعا اللہ ہم نے سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جتنے مرید و متقید یہاں آ رہے ہیں مولا ان کو دنیا اور آخرت میں کامیابی عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ والحمد للہ رب العالمین.